اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے کلام لا ریب سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ دیکھو ہر کوئی میرے مولا کی مدح کرتا ہے، ذاکر بھی میرے مولا کی مدح کرتے ہیں، علماء کرام بھی میرے مولا کی مدح کرتے ہیں، ملنگ بھی میرے مولا کی مدح کرتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی میرے مولا کی مدح مسدس سے کرتا ہے، کوئی محمد سے کرتا ہے، کوئی ربائی سے کرتا ہے، کوئی قصیدے سے کرتا ہے، کوئی فضائل سے کرتا ہے، کوئی مصائب سے کرتا ہے، کوئی خوش ہو کر کرتا ہے، کوئی ناراض ہو کے کرتا ہے، مگر کرتا ہے۔ تھک گئی دنیا آل محمد کی شان گھٹاتے گھٹاتے، مگر پھر بھی اتنی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ لہٰذا میں جب بھی اپنے مولا کی مدح کرتا ہوں، قرآن سے کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ کے پاک فرمان سے کرتا ہوں۔ میری گفتگو سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ موضوع مجھے بہت زیادہ مل جاتے ہیں، وقت میرے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات کے لیے میری گفتگو کم ہوتی ہے، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں قرآن کے اندر رہ کر گفتگو کروں۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے، میرے محبوب آپ کو وہ وقت یاد ہے جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مختلف اقسام کی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ مختلف اقسام کی مٹی سے ایک بشر بنانے والا۔ یہ میں نے حمائے صلصال من حمائے مسنون کا ترجمہ کیا ہے، حالانکہ قرآن میں 4 لفظ آئے ہیں، 3 تراب، صلصال، حمائے مسنون۔ توجہ ہے، تراب کے معنی بھی مٹی، 3 کے معنی بھی مٹی، صلصال معنی بھی مٹی، حمائے مسنون کے معنی بھی مٹی۔ یہ صرف اور صرف بات پتہ کیا، یہ اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ خشک ہو تو تراب کہلاتی ہے، گیلی ہو جائے تو 3 کہلاتی ہے، گیلی ہو جائے تو 3 کہلاتی جاتی ہے، جب اسے گو دیا جائے پھر اس کی اور شکل ہے، جب پھر خشک ہو جائے کہلاتی ہے۔ یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب آپ کو وہ وقت یاد ہے نا جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں مختلف اقسام کی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، اور جب میں اسے بنا سوار چکوں، اپنی نسبت کی تھوڑی سی روح اس میں ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب اس کو سجدے کرنا۔ اس کو سجدے کرنا، کس کو؟ جسے میں بناؤں، اس کو سجدے کرنا جب اس میں تھوڑی سی نسبت کی روح ڈال دو۔ یہ اس روح کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہم میں روح ہے اسی طرح اللہ میں بھی روح ہے، نہیں، یہ اضافت ہے۔ اضافت کو آپ اس طرح سمجھیں کہ میں کہوں بھائی یہ آپ کا بھائی نہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ ہے انتہائی قربت۔ جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا ان طاہر بیتیہ،
میرے گھر کو پاک رکھنا، اس میں کبھی رہا نہیں، اس میں کبھی رہا نہیں۔ فرما رہا ہے میرے گھر کو پاک رکھنا، جہاں نہ رہے وہ اس کا گھر، جہاں نہ بیٹھے وہ اس کا عرش۔ ہو رہا ہے بیٹھے میرے محترم سننے والے، جہاں نہ رہے وہ اس کا گھر، جہاں نہ بیٹھے وہ اس کا عرش۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہیں اضافتیں ہیں۔ میرا گھر یعنی یہ قربت کی علامت ہے۔ اب یہ تم خود سوچنا کہ جس گھر میں نہ رہے اس گھر کو کہہ رہا ہے میرا گھر، تو جو اس گھر میں آیا ہوگا وہ اللہ کے کتنا قریب ہوگا، وہ گھر وہ اللہ کے کتنا، یا یہ مولا کو سلامت رکھے۔ اللہ فرما رہا ہے اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اسے بنا سوار چکوں، اس میں اپنی نسبت کی تھوڑی سی روح ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، ملائکہ جمع، کلھم جمع، اجمعون جمع، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے ابا کیا، انکار نہیں کیا، اس نے ابا کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے ابا کیا۔ یہ قرآن ہے، روایت نہیں پڑھ رہا، ابلیس نے ابا کیا تو اللہ نے فرمایا قالا یا ابلیس ما لک، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا، تو اچھا بھلا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ غور ہے، یہ دیکھو یہ ابلیس وہ ہے جس نے ہزاروں سال، کچھ نے لکھا لاکھوں سال بندگی کی، اتنے سجدے کیے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ابلیس ما لک، تجھے ہو کیا گیا، تو اچھا بھلا تھا، تو بڑے سجدے کرتا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا قالا الم اقل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے کہا بھلا تو دیکھ پروردگار، میں اس بشر کو کیسے سجدہ کروں جسے تو نے مختلف اقسام کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایک ایک لفظ پر روکوں گا، دیکھو جو الفاظ اللہ نے کہے وہی اس نے کہا، بھلا تو دیکھ کہ میں اس بشر کو کیسے سجدہ کروں جسے تو نے مختلف اقسام کی مٹی سے بنایا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا کہ میں مختلف اقسام کی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، وہی جملے ابلیس نے کہے۔ اللہ فرما رہا ہے فخرج، نکل جا، انا کا رجیم، تو مردود ہے، انا علیکا لعنتا الی یوم الدین، وہاں ہے لعنتی، اس آیت میں ہے لعنتا، تجھ پر قیامت تک لعنت، نکل جا، تو مردود ہے۔ مالک اس نے قصور کون سا کیا؟ غور ہے، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہے، مالک جو الفاظ آپ نے کہے وہی الفاظ اس نے کہے۔ اللہ کی آواز آئی پہلے قرآن پڑھ، اس میں سوچ، پھر تو خود جواب دے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جب میں مختلف اقسام سے ایک مٹی سے ایک بشر بنا لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں میں اپنی نسبت کی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اسے سجدہ کرنا، پھر اسے سجدہ کرنا۔ یہ کہہ رہا میں اسے کیسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ میں نے مٹی کے لیے سجدے کو تو نہیں کہا تھا، میں نے مٹی کو لیے سجدے کو لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا جب میں اس میں اپنی نسبت کی روح ڈال دوں پھر سجدہ کرنا۔ اس کم بخت کو ظاہر نظر آیا
غائب نظر نہ آیا، اور ہے بیدار ہو کر سنا دے، نظر آیا، اس کو غائب نظر نہ آیا۔ پتہ چلا جو ظاہر کو دیکھ کر اعتراض کرے اسی کا نام شیطان ہے۔ جو ظاہر کو دیکھ کر اعتراض کرے، روح کو نہ دیکھے۔ میں ایک آیت جب تک نہیں پڑھوں گا میں جملہ سمجھا ہی نہیں سکوں گا۔ قرآن میں آیت آئی قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ترجمہ کیا کیا؟ ہم جیسا بشر ہے۔ انہوں نے بشر کو دیکھا، یوحا علیہ کو نہ دیکھا، اور ہے اس نے مٹی کو دیکھا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي کو نہ دیکھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ابا کیا۔ ابا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے شک لغات میں جا کر دیکھ لینا، ابا کے معنی کیا ہیں؟ چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ گفتگو میری ٹیپ ہو رہی ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، مثلا میں کسی کو کوئی کام کہوں اور وہ زبان سے انکار نہ کرے لیکن گردن کو ہلا کے کہے کہ میں نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں ابا۔ اور ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، جب اللہ نے کہا نا اسے سجدہ کر، اس نے سر کو پھیرا۔ پتا چلا جو بندگی میں سر کو پھیرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اگر بیدار ہو۔ بندگی میں سر کو پھیرے اسی کا نام شیطان ہے۔ یہ قرآن ہے، روایت اس نے ابا کیا، اور اللہ فرمایا فاخرج، نکل جا، انکا رجیم، تو مردود ہے، انا علیکا لعنتا الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت، قیامت تک تجھ پر میری لعنت۔ مالک ایک سجدہ نہیں کیا، تو غفور اور رحیم ہے، یہ قیامت تک کے لیے لعنتی کیوں؟ یہ قیامت تک کے لیے لعنتی کیوں؟ اسے بخش دے۔ دیکھو اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، وہ قیامت تک کے لیے لعنتی، ہم نے ہزاروں چھوڑ رکھے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں، اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، ہم نے ہزاروں سجدے چھوڑ رکھے ہیں پھر بھی مسلمان، اس نے ایک نہیں کیا، قیامت تک کے لیے لعنتی۔ آئیے قرآن سے یہ نہ پوچھ لے یہ لعنتی بنا کیوں، اس نے قصور کون سا کیا ہے؟ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی نہیں بنی، ایک سجدے کی وجہ سے لعنتی نہیں بنا، قصور اس نے کوئی اور کیا۔ آئیے قرآن سے قبلہ شاہ صاحب یہ نہ پوچھ لے کہ اس نے قصور کون سا کیا۔ یہ آیات تھی سورۃ الحجر کی، اب میں پڑھ رہا ہوں آیات، مسلسل آیات پڑھوں گا کیونکہ میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا میری گفتگو سارے مسلمان بھائیوں کے لیے، اس لیے میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں قرآن کے اندر رہ کر گفتگو کروں۔ روایتوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، جس میں عیب نہیں، جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اللہ قرآن میں یہ ارشاد مارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے میرے محبوب آپ کو وہ وقت یاد ہے نا جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، بناؤں گا نہیں، بنانے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ یہ جائلن ہے، اس میں فاعل، اس میں فاعل کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو دوام پر دلالت کرتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جب بھی خلیفہ بناؤں گا تو میں بناؤں گا، جب بھی خلیفہ بناؤں گا تو میں بناؤں گا، کسی کو بنانے کا حق نہیں، نہیں 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 نہیں، میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں، کسی کو بنانے کا حق نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پھر قرآن میں یہ ارشاد تمہارا دیکھو ہم پر پتہ، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ آئیے قرآن سے پہلے یہ نہ پوچھ لے کہ کافر کون ہے، مشرک کون ہے۔ مشرک حقیقی کہتے کسے ہیں؟ اب اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے پوچھ یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اب جو انہوں نے جواب دیا وہ قرآن میں اس طرح ہے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ نہیں، یہ بت اللہ نہیں،
یہ ہم نے اللہ کے نزدیک اپنے سفارشی بنائے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے، یہ بت اللہ نہیں۔ یا اللہ، یہ بتوں کو اللہ نہیں مان رہے، مشرک کیوں؟ کوئی مجھے ایک آیت دکھا دے پورے قرآن میں مجید میں کہ مشرکوں نے کہا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کو کہہ رہے ہیں وہ یہ اللہ نہیں، ہم نے ان کو اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ بنایا۔ سورۃ زمر میں کہہ رہے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم انہیں اللہ نہیں مانتے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے۔ اللہ کی آواز ہے، یہ مشرک بھی ہیں، یہ کافر بھی ہیں، یہ جھوٹے بھی ہیں، مالک آپ کو مان رہے ہیں۔ کافر مشرک کیوں ہیں؟ اللہ کی آواز آئی، بناتے بھی خود ہیں، بٹھاتے بھی خود ہیں، مانتے بھی خود ہیں۔ غور ہے، بناتے بھی خود ہیں، بٹھاتے بھی خود ہیں، مانتے بھی خود ہیں۔ کعبے میں خود تو نہیں آئے تھے، کسی نے لا کے بٹھائے تھے۔ پتا چلا جو اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کو چھوڑ کر اپنا بنا کر بٹھائے وہ ہے مشرک۔ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، پھر اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اے میرے محبوب تیرا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ آگے کیا وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، بندوں میں سے کسی بندے کو حق نہیں کہ وہ چنے، وہ منتخب کرے، کسی کو بنائے۔ سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون، جو تم کر رہے ہو اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ میں نے بڑی محنت کی لیکن میں سمجھا نہیں سکتا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تیرا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، بندوں میں سے کسی بندے کو حق نہیں کہ وہ منتخب کرے۔ قرآن ہے، روایت نہیں۔ بندوں میں سے کسی بندے کو حق نہیں کہ وہ چنے، وہ منتخب کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا محمود الحسن دیوبندی نے بھی لکھا، شبیر احمد عثمانی نے لکھا کیا کہ یہ انتخاب کا حق اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ بڑا جملہ، یہ انتخاب کا حق اللہ نے نبیوں کو بھی حکم نہیں دیا۔ کسی نبی میں بھی یہ جرت نہیں کہ وہ کہے کہ میں بنانے والا ہوں۔ نبی کا کام بنانا نہیں، بنانا کام اللہ کا ہے۔ تو دستے ادب باندھ کے عابد علی جملہ کہے وہ حق جو معصوموں کو اللہ نے نہیں دیا بنانے کا، یہ خاتیوں کو کس نے دے دیا ہے؟ اور ہے، خاتیوں کو کس نے یہ حق دے دیا؟ بنانا کام اللہ کا۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں جسے چاہتا ہوں اسے خلق کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے منتخب کرتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے حال من خالق غیر اللہ، کیا میرے سوا تمہارا کوئی خالق ہے؟ توجہات موجود ہے؟ بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہات موجود ہے؟ اللہ فرما رہا ہے حال من خالق غیر اللہ، کیا میرے سوا تمہارا کوئی خالق ہے؟ کیوں اللہ سوال پوچھ رہا ہے؟ اللہ اسی لیے پوچھ رہا ہے جب خالق تمہارا میں ہوں، جب خالق تمہارا میں ہوں تو مانو بھی اس کو جس کو میں منتخب کروں۔ واہ واہ واہ، بڑا جملہ تھا میرا محترم سننے والوں کے سروں کے اوپر سے گزر گیا۔ اللہ فرما رہا ہے جب خالق میں ہوں تو بنانے کا حق بھی مجھے ہے، جس کو میں منتخب کروں اسے مانو۔ اور اگر تم خود بناتے ہو تو خالق بھی کوئی اور بناؤ۔ جب خالق میں ہوں تو بنانے کا حق بھی مجھے ہے۔ توجہ یہ محمود ہے۔ اللہ فرماتا تجھے یاد ہے نا جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ٹھیک؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم میں سے بنا لے، ہم میں سے بنا لے۔ اب اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ
اسماء کلھا، اللہ نے وہ سارے نام آدم کو سکھائے، اللہ نے سکھائے، جبریل نے نہیں۔ واہ بھائی واہ، اللہ نے وہ سارے ناموں کا علم آدم کو دیا، جبریل کے ذریعے نہیں، اللہ نے۔ جب فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم میں سے خلیفہ بنا لے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقَالَا أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام مجھے بتاؤ، ان کے نام مجھے بتاؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام، ان کے ہاؤلائے، یہ جو ہیں ان کے نام مجھے بتاؤ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو فرشتوں نے کہا پروردگار جو تو نے پڑھایا وہ یاد ہے، اس کے آگے کچھ نہیں جانتے، جو تو نے پڑھایا وہ یاد ہے، اس کے آگے کچھ نہیں جانتے۔ ثم آرازہم علی الملائکہ، اللہ نے پہلے ملائکہ پر ان ناموں کو، نام والوں کو پیش کیا تھا، ناموں کو نہیں۔ فرشتوں کو نام والے دکھائے تھے، نام نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے نام مجھے بتاؤ، ان کے نام مجھے بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ جب فرشتوں نے کہا کہ ہمیں نہیں آتے تو پھر اللہ نے جناب آدم سے کہا کالا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تو ان کے نام ان کو دکھا، تو ان کے نام ان کو سکھا۔ معاف کرنا، قرآن چومنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے۔ چومتی بڑی دنیا ہے، سمجھتی بہت کم ہے۔ انداز کے، آیتوں کے انداز کو تو دیکھو، جب فرشتوں سے کہا تھا اللہ نے تو کیا کہا تھا؟ ان کے نام مجھے بتاؤ، ان کے نام مجھے بتاؤ۔ جب آدم سے کہا تو وہی جملہ کہنا چاہیے تھا، اے آدم اب ان کے نام تو مجھے بتا۔ نہیں، اللہ فرما رہا ہے اے آدم اب ان کے نام تو فرشتوں کو بتا، فرشتوں کو بتا۔ اور ہے ان کے نام تو فرشتوں کو بتا، فرشتوں کو۔ کیا معنی، کیا مقصد؟ اللہ یہ کیا نہیں فرما رہا ان کے نام مجھے بتا، جس طرح جناب اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا کہ ان کے نام مجھے بتاؤ، آدم سے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کے نام مجھے بتاؤ؟ نہیں، ان کے نام تو فرشتوں کو، فرشتوں کو۔ فلما انباہم باسمائہم، تو آدم نے وہ سارے نام ان کو سکھائے، آدم نے وہ سارے نام ان کو بتائے۔ کن کو بتائے؟ فرشتوں کو۔ مالک یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کے نام مجھے بتا، جس طرح فرشتوں سے کہا تھا؟ اللہ کی آواز آئی میں تجھے پہلی خلافت سمجھا رہا، اگر میرا جملہ سمجھ میں آ، میں ان کو پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں کہ خلیفہ ہوتا کون ہے، میں جاہل کو خلیفہ نہیں بناتا۔ میں پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کیوں کہا کہ اب ان کے نام تو فرشتوں کو بتا؟ ان فرشتوں میں دیکھ جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، جو آدم سے سیکھ رہا ہے، جو آدم سے سیکھ رہا ہے۔ وہ جبریل جو آدم سے سیکھے وہ بعد میں محمد کا استاد کیسے بن جائے گا؟ غور ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے گا۔ آدم سے سیکھ رہا ہے وہ بعد میں پیغمبروں کے سردار کا استاد کیسے بن سکتا ہے؟ آج میں تمہیں پہلی خلافت سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بتائے، جو پوچھے وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بتائے۔ اور میرے
पहले इमाम से लेकर मिंबर पर बैठा हुआ गुफ्तगू मेरी टेप हो रही है, मेरे पहले से लेकर 12वें तक अगर किसी एक ने किसी दूसरे से मसला पूछा हो, आबद अली आज छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने इतने तारीख में जाहिल देख के कभी बीवी से मसला पूछ रहे, कभी बेटी से पूछ रहे। हाथ मबजूल है। अल्लाह फरमा रहा है मैं तुमको पहली खिलाफत समझा रहा हूं, उसके बाद मैं दरमियान में कोई आयत नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने सारे नामों का इल्म आदम को दिया, और फिर उसी सूरे में फतलक्का आदमा मिन रब्बिही, आदम ने वो सारे नाम अल्लाह से सीखे। कोई तो नाम थे जो सीखे थे अल्लाह से, बताओ वो नाम क्या थे? बताओ। अल्लाह क्या फरमा रहा है? मैं उसे खलीफा बनाऊंगा जो ये नाम बताएगा। फरिश्तों ने कहा कि हमें इल्म नहीं है, तेरी जात पाक है। फिर जनाबे आदम ने वो सारे नाम फरिश्तों को बताए, तो कोई तो नाम थे ना, कोई तो नाम थे ना। जब बताए तो आदम को खिलाफत मिली। माफ करना, आदम को खिलाफत नाम बताने से मिली थी, नमाज पढ़ने से नहीं। खिलाफत का मयार नमाज नहीं, इल्म है। नमाज तो इब्लीस ने पढ़ी थी, आदम ने तो अभी एक भी नहीं पढ़ी। आदम को पता चला, आदम को खिलाफत मिली नाम बताने से, नाम बताने से। तो कोई तो नाम बताए, कोई तो नाम। आइए चलते हैं मुसलमान भाइयों की बड़ी किताब जिसका नाम तफसीर दुर्रे मंसूर है। सहाबा कराम ने पूछा वो कौन से नाम थे? एक बहुत बड़े सहाबी रसूल उनसे कहा कि वो कौन से नाम थे जो आदम ने सीखे थे? आदम ने अल्लाह से सीखे थे। रसूल से पूछकर बताओ। उसने कहा कल जुमे का दिन है। फिर हम रसूल से पूछेंगे कि या रसूलल्लाह वो कौन से नाम थे जो आदम ने बताए और उनको खिलाफत मिल गई, वो कौन से नाम थे? जब जुमे का दिन हुआ, सारे मस्ताने परवाने नबी के चाहने वाले इकट्ठे हो गए। सारे जब इकट्ठे हो गए तो फिर जनाबे अब्बास ने रसूल से पूछा, साल तो रसूल से पूछा या रसूलल्लाह वो कौन से नाम थे जो अल्लाह ने आदम को सिखाए थे? वो कौन से नाम थे? तो पैगंबरों के सरदार ने इरशाद फरमाया वो नाम थे अल्लाहुम्मा बेहक़ मुहम्मदिन व अलीयन वल फातिमा वल हसन वल हुसैन। वो नाम थे मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन। पता चला आदम ने पांचों के नाम बताए थे। फिर उसे मिली खिलाफत, फिर मिली खिलाफत। कब मिली? जब पांचों के नाम बताए, पांचों के नाम बताए। आइम्मा की तफासीर में ये आया कि 14 के नाम थे, लेकिन जो मुसलमान भाइयों ने कम से कम 5 तो लिखे कि 5 नाम सीखे थे। पता चला ये 5 पहले थे, आदम बाद में है, और है ये 5 पहले थे, आदम बाद में है। यहां तक बात समझ में आ गई? 2 जुमले तालिब दुआ, जितना मुझे वक्त दिया उसमें से 2-4 दकीके रह गए, मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करने लगा हूं। मैं ज़हमत बन के पढ़ने का आदी नहीं, तो वजह हाथ मौजूद रहनी चाहिए। आदम ने नाम बताए तो आदम बना खलीफा। अब मैं दावत फिक्र दूं, मालिक ये इतना गुस्सा क्यों? एक सजदा नहीं किया, एक सजदा नहीं किया, इतना गुस्सा क्यों? ये क़यामत तक लानती क्यों? मुसलमान तो लानत से भागते हैं, इनको शैतान पर कभी तरस नहीं आया। मौला आपको सलामत रखे, ये लानत से बड़ा भागते हैं कि लानत नहीं करनी चाहिए।
تو شیطان پر کبھی ترس نہیں آیا اور اللہ ہمارے قیامت تک لانتی. مالک ایک سجدہ نہیں کیا بخش دے. اللہ کی آواز آئی دیکھ تو صحیح پہلے اس کو, اس نے کس کو سجدہ نہیں کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. پہلے یہ تو دیکھ اس نے کس کو سجدہ نہیں کیا. عابد علی میرا سجدہ نہ کرتا میں بخش دیتا, میں ہوں غفور الرحیم. مجھے اتنی دنیا سجدہ نہیں کرتی, کسی کو کوئی نالتی نہیں کہتا. یہ دیکھ اس نے کس کو سجدہ نہیں کیا, کس کو سجدہ نہیں کیا. مالک کس کو سجدہ نہیں کیا. آدم کو ملی تھی خلافت, نام بتانا, نام بتانا. جس نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس نے 5 کے نام بتائے. غور ہے بیدار ہو کر تمام. عابد علی اس نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس نے 5 کے نام بتائے. پتا چلا ہمارا باپ آدم بھی 5 تنی تھا. ہمارا باپ آدم بھی 5 تنی تھا. اس نے اس کو سجدہ نہیں کیا, اس کو سجدہ نہیں کیا جس نے 5 کے نام بتائے. پتا چلا جو 5 تنی کا دشمن ہو اللہ اسے نہیں بخشتا. 5 تنی کے دشمن کو اللہ. اس نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس نے 5 کے نام بتائے. پتا چلا ہمارا باپ بھی 5 تنی تھا. پتا چلا جو 5 تنی کا منکر ہو وہ نہیں بخشا جائے گا. اب پتا چلا قیامت تک لانتی کیوں, مالک اتنا غصہ کیوں. اللہ کی آواز ہے اس نے انکار اس کا کیا جس نے 5 کے نام بتائے. پتا چلا جو 5 تنی کی مخالفت کرے وہ تو ہے قیامت تک لانتی. تو جو 5 تن کی کرے اس کے لیے فتویٰ کیا ہے. واہ بھائی واہ, یہ ہے میرا جملہ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو. جو 5 تنی کی مخالفت کرے وہ تو قیامت تک کے لیے لانتی. تو جو 5 تن کی کرے, ہمارا باپ آدم 5 تنی تھا اور اس نے ہمیں طریقہ دوا بھی بتلایا کہ جب مشکل پڑے تو 5 کو یاد کرنا. 5 کو یاد کرنا. اگر اپنی دعائیں مستجاب کروانی ہو تو 5 کا وسیلہ دو. کیوں, پیغمبروں کے سردار سے بڑی کوئی ذات نہیں. اس نے بھی اپنی دعا میں انہی کو وسیلہ بنایا تھا. جب مباہلے کے میدان میں جا رہے تھے تو پیغمبروں کے سردار ارشاد فرمائے تھے, یا فاطمہ تو, یا علیو, یا حسنو, یا حسینو. اے فاطمہ, اے علی, اے حسن, اے حسین, جب میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا. جب میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا. پتا چلا جب تک ان کو رسول وسیلہ نہیں بناتا دعا مستجاب نہیں ہوتی. اپنی دعائیں قبول کروانی ہو تو وسیلے ایسے بنا. دنیا والوں نے ان کی عظمت کو سمجھا نہیں. وہ جن کا نام لینے سے خلافت ملتی ہے وہ خود کیا ہوں گے. لیکن اتنی دشمنی ہوئی 5 تن سے جتنی کسی سے ہوئی نہیں. اتنی دشمنی کسی سے ہوئی نہیں. اور دیکھو 2 جملے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے, میرے حصے کی نوکری مکمل ہو جائے. تاریخ عرب کو پڑھ کر دیکھ لینا. ان کی عزت کرنی چاہیے تھی. رسول نے ان کی عزت کر کے دکھایا. کبھی مہر نبوت پہ بٹھا کے دکھایا, کبھی کھڑے ہو کے دکھایا, کبھی مباہلے کے میدان میں لے جا کر دکھایا, کبھی غدیر کے میدان میں بازو پکڑ کر دکھلایا کہ ان کی عزت کرنا. خدا کی قسم شاہ صاحب ہر مجلس میں عابد علی یہ جملہ کہتا ہے, اگر ان کی عزت کی جاتی ہم نہ روتے, ہم نہ روتے. روتے صرف اسی لیے جو لائق عزت تھے نا ان کی عزت نہیں کی گئی. اور تاریخ عرب کو پڑھ کر دیکھ لینا, جس کی سب سے زیادہ توہین کرنی مقصود ہوتی تھی نا اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جاتے تھے. پتہ نہیں کس کو جملہ سمجھ آیا ہے کس کو نہیں آیا. ہر کسی کی لاش
लाश पर, अरब का दस्तूर थे हर किसी की लाश, जंग होती थी, कत्ल होते थे, हर किसी की लाश पर घोड़े नहीं दौड़ाए जाते थे। किसकी? जिसकी सबसे ज्यादा तौहीन करनी होती थी उसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाते थे। वो जिनकी इज्जत करके रसूल ने दिखाई, उनकी इतनी मैदान करबला में तौहीन। और देखो आप सुनते रहते हैं मक्तल में लाशें बहुत थे, सारे लाशें उठाए गए। क्यों उठाए गए थे? कभी वजह किसी ने सोचा? जब घोड़े दौड़ने लगे थे ना, घोड़े दौड़ने लगे थे, एक तरफ से कोई सवार है, कहने लगे उमर इब्न साद, अब्बास की लाश पर घोड़े ना दौड़ाना, बेशक हम लड़े हैं लेकिन हम इसके लाशे की ये तौहीन नहीं होने देंगे। लाशा उठाया गया, फिर घोड़े दौड़ने लगे, कई आए, अब अली अकबर की लाश पर घोड़े ना दौड़ाना, इसकी माँ हमारे खानदान से तल्लक रखती है, हम इस शहजादे की ये बेअदबी नहीं होने देंगे। सैयद हजरात से माफी मांगकर जुमला कहने लगा हूं, मैंने तारीख में पढ़ा बनी असद कबीले के लोग आए, बनी असद कबीले के लोग आए और आकर कहने लगे हम हबीब इब्ने मुजाहिर की लाश पर घोड़े नहीं दौड़ने देंगे, हम इसकी ये तौहीन नहीं होने देंगे। सारे लाशें उठाए गए, मैदान करबला में लाशें रह गए दो, एक लाशा मेरे मौला हुसैन का, एक लाशा शहजादा अली असगर का। जब घोड़े दौड़े हैं ना, फिर तड़पी है लाश मेरे मौला हुसैन की, झुकी लाश है अली असगर पर, और फरमाते हूँ बेटा मैंने तो बड़े ही चारे किए थे तेरी लाश पामाली से बच जाए। आखिरी जुमला और तालिबे दवा, जब आले मोहम्मद का काफिला मैदान करबला से चला है, कितने महमलों पर वो बीबियां सवार थी आप सुनते, मौला आपको सलामत रखे, 53 ऊंटों पे, किसी ने लिखा 64 मजदूर थी, किसी ने ज्यादा, मैं तादाद नहीं पढ़ता, कम अज कम 53 ऊंटों पे बीबियां सवार थी, 53 ऊंटों पे बीबियां सवार थी जब करबला से काफिला चला है। शाह साहब जब शाम पहुंचा है ना काफिला, कुल 12 रह गए, कुल 12 रह गए। कभी किसी ने सोचा इतनी बीबियां गई तो गई कहां? करबला से काफिला जगह 53 ऊंटों पर बीबियां सवार थी। खुदा गरी के रहमत करे मुबल्लिग आज़म को, वो कहते मैंने तारीख को टटोला कि मैं देखूं इतनी बीबियां गई तो गई कहां। जब आले रसूल का काफिला कूफे के बाजार में आया ना, कूफे के बाजार में आया, 600 जवान आया, हाथों में तलवारें पकड़ी, दीवारों से टक्करे मार मार के रोने लगे। जब टक्करे मार मार के रोने लगे, उमर इब्न साद ने कहा रोते क्यों हो? कहने लगे या तो हम लड़के मर जाएंगे, हमारी गैरत गवारा नहीं करती, ये जिनको तू कैद करके लाया है ना, ये सारी खानदान आला की बीबियां नहीं, खानदान आला की बीबियां नहीं, इनमें हमारे खानदानों की बीबियां भी हैं, हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि इस माहौल से हमारे खानदान की बीबियों को गुजारा जाए। उमर इब्ने साद ने कहा जिसकी कोई रिश्तेदार है घर से बुर्का ले आए, पहना कर ले जाए। रिश्तेदार आते गए, बीबियां जाती गई, आखिर में रह गई तो गरीब अबू तालिब की बहू बेटियां। शहजादी सकीना फुफी का कंधा ला के कहती है फुफी अम्मा सब बीबियों के वारिस आ गए, हमारा कोई वारिस नहीं। बीबी रो के फरमाती है मेरे वारिस करबला मारे गए, आबद बीमार है, बाकर बच्चा